نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ اور انہوں نے کہہ دیا دیوانہ ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کیا گیا ہے فَدَعَا رَبَّهُ پس پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو انی مغلوب فانتصر بے شک میں مغلوب ہوں پس تو میری مدد فرما ففتحنا ابواب السماء پس ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے بماء منہمر برسنے والے پانی کے ساتھ وفجرنا الارض عیونا اور جاری کر دیے ہم نے زمین سے چشمے فالتقى الماء پس مل گیا پانی على امر قد قدر ایک ایسے معاملے پر جس کا اندازہ یا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا وحملناه على ذات الواح ودسر اور ہم نے اسے سوار کیا اس کشتی پر جو پھٹوں اور کیلوں والی تھی تجری بأعیننا چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے جزاء لمن کان کفر یہ سزا بدلہ اس شخص کا تھا جس نے انکار کیا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً اور یقیناً ہم نے چھوڑا اس واقعے کو نشانی فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پس کیسے تھا میرا عذاب اور ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ القمر آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک تلاوت کیے
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ ایک معجزے کا ذکر تھا کہ جب منکرین نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے معجزے کا مطالبہ کیا تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ جادو ہے اور پرانا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق سے لے کر آگے 5 نمونے بیان کیے دنیاوی عذاب کے۔ جن جن قوموں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا ان کا انجام دیکھو، اور پھر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت جھٹلاؤ۔ پہلا نمونہ قوم نوح کا ہے، دوسرا قوم عاد، تیسرا قوم سمود، چوتھا قوم لوط اور 5واں قوم فرعون۔ یہ 5 نمونے، 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہ انکار نہ کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے نبی کی دعوت سے منحرف نہ ہو جاؤ، ورنہ پہلی قوموں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ یہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرتی تھی اور شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی ہوئی تھی۔ چنانچہ 5 اللہ کے نیک آدمی، اللہ کے ولی تھے، حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان کے نام سورۃ النوح میں موجود ہیں۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے اس طرح ان کو گمراہ کیا کہ ان کے ماننے والوں سے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے چلے گئے، ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو دیکھو تاکہ ان کی تعلیمات تمہیں یاد رہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو مجسموں اور صورتوں پر لگایا، اس کے بعد ان سے کہا کہ ان کو سامنے رکھو تاکہ عبادت میں خوب دل لگا رہے، اور پھر تیسرا قدم یہ کہا کہ ان کے بغیر تو تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، پہلے ان کی عبادت کرو، پھر یہ آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس طرح وہ شرک میں قوم لگ گئی، اور یہ پہلی قوم تھی دنیا میں جس نے شرک کیا۔ اس سے پہلے باقی گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا، اور شیطان اس لیے پریشان تھا کہ لوگوں سے گناہ کرواتا ہوں اور یہ پھر توبہ کر لیتے ہیں، ان کو کسی ایسے کام میں لگاؤ جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھیں۔ جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسے کریں گے، اس لیے پھنسے رہیں گے۔ چنانچہ شرک وہ گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس دھرتی پر اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکبر الکبائر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام تشریف لائے اور 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، وہ نہیں مانتے تھے۔ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اور کبھی نوح علیہ السلام کو مجنون کہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ سنیے، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اگر اس لفظ میں غور کرے تو اللہ فرماتے انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ میں کسی کے ہاں اپنے بیٹے کو پیغام دے کر بھیجوں یا اپنے کسی طالب علم کو بھیجوں، اگلا وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس کر دے تو میں اس کو گلہ دیتا ہوں، اچھا میرا بیٹا آیا تھا تمہارے پاس اور میرا طالب علم اور شاگرد آیا تھا تمہارے پاس، تم نے اس کی بات ہی نہیں سنی، تم یہ تو دیکھ لیتے بھیجا ہوا کس کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، انہوں نے کس کو جھٹلایا؟ ہمارے بندے کو جھٹلایا، میرے بھیجے ہوئے کو جھٹلایا۔ انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ نوح کو بھیجنے والا کون ہے، انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ نوح کو کس نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہہ دیا مجنون وازدجر،
یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، وزدجر ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوا ہے، جیسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے جیسے دیوانہ آتا ہے نا، چل ہر کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا جی نوح کی بات نہ سنو، یہ دیوانہ ہے، ہر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو نکال دیتا ہے، تم بھی نکال دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فدعا ربہ، جب مسلسل دعوت دینے کے بعد، سال ہا سال گزر جانے کے بعد، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ قوم اسی طرح ضد پر ڈٹی رہی اور مایوسی ہوئی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، فدعا ربہ، تب نوح علیہ السلام نے پکارا، کس کو پکارا جی؟ سارے بولیں کس کو پکارا؟ فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا اور بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا، انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار بے شک میں مغلوب ہوں، میں مجبور ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ نہیں سنتے میری دعوت کو، اے اللہ تو میری مدد فرما، میں ان کو دعوت دے دے کر تھک گیا ہوں، یہ بات نہیں مانتے۔ اور سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے الفاظ وہ بھی سن لیجئے۔ نوح علیہ السلام نے وہاں رب کے سامنے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے رات کو بھی ان کو دعوت دی، میں نے دن کو بھی ان کو دعوت دی، اے میرے پروردگار فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب بھی دعوت دینے کے لیے جاتا یہ آگے بھاگنے کی کوشش کرتے، اور جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے، اور واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کپڑے سمیٹ کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر تکبر کرتے ہوئے دور چلے جاتے اور کہتے نوح کی بات نہ سنو، نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ اے میرے پروردگار یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 950 سال گزر گئے اسی حالت میں، میں رات کو بھی جاتا رہا اور میں دن کو بھی جاتا رہا، مجمع میں بھی دعوت دیتا رہا، ایک ایک کو پکڑ کے بھی سمجھاتا رہا، لیکن یہ نہیں مانتے میرے اللہ، ضد پر ڈٹے ہوئی ہیں، نہیں سنتے میری بات۔ انی مغلوب فانتصر، میں مجبور ہوں، اب تو ہی میری مدد فرما، یہ تو میری بات کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، برستا ہوا پانی ہم نے جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، موسلا دھار بارشیں برسنا شروع ہوئیں، اور صرف اسی پر بس نہیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، وہ بھی آ گیا، یہ بھی باہر نکل آیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی مل گیا، وہ آسمان سے برسنے والا بھی زمین سے نکلنے والا بھی مل گیا پانی، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اتنا پورا ہو گیا معاملے کے لیے جس کا اندازہ یا فیصلہ کیا گیا تھا، جتنا پانی چاہیے تھا اتنا پانی پوری زمین میں اللہ نے بھر دیا۔ پھر کیا ہوا، وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے نوح کو اور نوح کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ الواح پھٹے، دسر کیل، پھٹے اور کیل لگے، کشتی بن گئی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہم نے نوح کی حفاظت فرما لی، نوح کے ساتھیوں کی بھی حفاظت فرما لی، باقی ساری قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیوں؟ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ اس کا تھا جس نے انکار کیا، جو ہمارا منکر ہو جائے گا پھر اس کو یہی سزا ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں یہ کوئی محض قصہ نہیں، یہ عبرت کا بڑا سامان ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، لوگوں اس قصے کو ہم نے آیت اور نشانی بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس قصے میں دھیان کرنے والا؟ ہے کوئی اس قصے میں غور کرنے والا؟ کوئی تو دھیان کرے، کوئی تو سوچے۔ جس نے شرک کیا اور اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ مانا، اللہ نے ساری قوم کو غرق کر دیا۔ اے انسان تم بھی اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر اللہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اتنا تو دیکھو نا کہ میرا عذاب کیسے ہوا اور میرا ڈرانا کیسے ہوا۔ ڈرایا تو کتنے نرمی سے، صدیاں بیت گئی، حضرت ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، جب نہ مانے پھر عذاب کتنا سخت آیا۔ ڈرانے پہ بھی غور کرو اور پکڑ پہ بھی غور کرو۔ اور آخر میں قرآن کی دعوت دی اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ سورت کا اعجاز ہے، اس سورت میں 4 مرتبہ رب نے یہ کہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ بولو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کیوں؟ للذکر، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر، یہ پوری کائنات کو قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ دنیا والوں کوئی تو ہو جو اللہ کی اس نصیحت کو حاصل کرے اور اس میں غور و خوض کرے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان کر لیا ہے۔ چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، ایک تو یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر مانے اپنی طرف سے کرنا، وہ تو سخت گناہ ہے، وہ تو ہر آدمی مفسر اگر بن جائے تو پھر تو کیا ہے، بیڑا غرق ہی ہو جائے نا۔ ایک یہ ہے جو ہمارے اکابرین علماء بزرگوں نے، مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنا، وہ منع نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے پھر بعض لوگ اتنے دلیر ہو گئے کہ جو دل میں آتا ہے وہی تفسیر بیان کر دیتے، اور بعض لوگ اتنے پیچھے ہٹ گئے کہ وہ جو تفسیر یا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اپنی طرف سے ترجمہ نہ کرو، لیکن جو ترجمے ہوئے ہیں ان کو تو پڑھو۔ قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے تو نصیحت کیسے حاصل ہوگی جی؟ اس لیے اللہ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن مجید سمجھ کر پڑھا جائے، عمل کی نیت سے پڑھا جائے، پھر زندگی میں انقلاب ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد